صبت علی مصائب لا انہا صبت علی الایام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از حمد و ثناء پروردگار اور تمام درود و سلام اس کے محبوب بندے اور اس کی برگزیدہ آل کے اوپر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آج کا دن روز عاشورہ سے کم نہیں، آج کا دن مولا متقیان کی شہادت سے کم نہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جہاں وہ بی بی اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے کہ جسے خدائے کریم نے اپنے محبوب کو تحفے میں عطا کیا۔ وہ بی بی رخصت ہو رہی ہے کہ جو رحمت العالمین کے گھر میں رحمت بن کر آئی۔ اس بی بی کی شہادت کا دن ہے کہ جو جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہے، اور جنت ان جوانان جنت کے سرداروں کی جنت اس بی بی کے پیروں کے نیچے ہے، اور اس بی بی کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہوں کہ جو کل ایمان کی نصف ایمان کی محافظہ ہے۔ کہاں سے وہ الفاظ لائیں، کہاں سے وہ بیان لائیں کہ جو حق کے مصائب ادا ہو سکے، حق کے مصائب نہ حق کے فضائل۔ جب کبھی سوچا کہ حق کے فضائل ہم ادا کر نہیں سکتے، مصائب ہر بات ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بی بی کے مصائب ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے چلی جائے کہ اتنے مصائب، بار بار ہم اس جملے کو سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن پھر ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ وہ کتنے بڑے مصائب ہوں گے کہ جو سید ثانیہ اللہ نے اپنی 18 برس کی عمر میں، اور 18 برس کی عمر کے بھی اس حصے میں کہ جو اپنے بابا کی شہادت کے بعد 75 یا 95 دن اس میں اتنے مصائب گزر گئے۔ آج اگر ہم یہ سیدہ صلی اللہ کی فرش عزا بچھا کر بیٹھے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم اس وقت پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا اس وقت وہ درد کہ ہم صدیوں کا سفر کر کے اس سیدہ صلی اللہ کے در دولت پر موجود ہیں کہ جہاں ہم بی بی کی آہ بھی سن رہے ہیں، بی بی کی تکلیف کو بھی دیکھ رہے ہیں، تاریخ کا سفر طے کر کر یہ تمام حالات جو ہم تک پہنچے، اس کو کوئی کیا کہے گا؟ اگر کوئی اس کا منکر ہوگا تو اس سے سوال تو یہی اٹھے گا کہ اگر ہم جس بھی صورت میں یاد کر رہے ہیں تو یہی سوال تو پھر آپ سے بھی تو اٹھتا ہے نا کہ آپ بھی تو پھر کیوں نہیں یاد کرتے ہیں؟ اس کے اوپر حرف شکایت کیا ہے؟ ہم تو یاد کر رہے ہیں سیدہ کی اس مظلومیت کو کہ سیدہ اس دنیا سے جا رہی ہے، کہ وہ اس حالت میں جا رہی ہے کہ بی بی اپنے بابا کی یعنی 8 روز بھی نہیں گزرے ہیں کہ سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا، اور اس 8 دن کے بعد 7 دن کے بعد بی بی 75 دن 95 دن ٹوٹل بی بی کی مدت حیات ہے۔ این عالم شباب میں 18 سال کی عمر میں کوئی اس دنیا سے جانے کی تمنا نہیں کرتا، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو۔ یہ سیدہ ہے کہ جس کے اوپر اتنے مصائب گزر رہے ہیں کہ بی بی اس دنیا سے اپنے بابا کے پاس جانے کے لیے طلبگار ہے، دعا کر رہی ہے کہ وہ دن کب آئے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ ملاقات کروں، اپنا شکستہ پہلو دکھاؤں۔ اور بی بی کا ہاتھ بھی زخمی تھا، دایاں کلائی زخمی تھی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ سیدہ اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ وہ زخمی کیسے ہوا تھا؟ ہم تاریخی کو دیکھیں گے تو کسی ایک شکی انسان نے اپنا تازیانہ سیدہ کی کلائی پر مارا تھا،
وہ نازک سی کلائی کہ جو ابو الحسن مولا متقیان علی بن ابی طالب کی ردا کو پکڑی ہوئی تھی، اور بی بی کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں ابو الحسن کو نہیں لے جانے دوں گی، اور سیدہ کے ہاتھ کو چھڑانے کے لیے وہ تازیانہ مارا گیا۔ ایک ہی دن کے تو یہ تمام ثانیہ ہے کہ جس دن سیدہ کا شکستہ پہلو شکستہ ہوا، اور اسی دن سیدہ کا دایاں کلائی زخمی ہوئی، کہ اس کے بعد سیدہ دائیں بازو سے دائیں ہاتھ سے تسبیح خدا نہ کر سکی، اور ہر آن سیدہ کا پہلو پر شکستہ پہلو پر اس کا ہاتھ رہا۔ اور آج کا دن کہ کس طریقے سے بی بی اپنے بچوں کو آراستہ کر رہی ہیں، کس طرح سے اپنے بچوں کی کھانے کا انتظام کر رہی ہیں، اور ام ایمن کو یہ کہا کہ دیکھو جب بچے گھر واپس آئے تو یاد کر کے انہیں مسجد کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ ظہرین کی نماز کا وقت ہے، کسی نمازی کے وقت کے لیے بچوں کو نماز کے لیے روانہ کیا، اور پھر کہا کہ جب میرے بچے واپس آئیں تو پھر انہیں پہلے کھانا کھلانا، اور کھانا کھلانے کے بعد پھر انہیں میری خبر دینا، اور دیکھو جب تک میرے حجرے سے تسبیح خدا کی آواز آتی رہے اس وقت تک تم میرے حجرے میں داخل نہ ہونا، اور جب تسبیح خدا کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا سیدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے، بلکہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہے۔ روایتیں کہتی ہیں نماز کے بعد بچے جب گھر میں واپس تشریف لائے، اور ام ایمن نے انہیں کہا کہ دیکھو آؤ بچوں، اور بچوں نے آتے کے ساتھ ہی پوچھا کہ ہماری اماں کہاں ہے؟ تو کہتی ہے کہ آپ کی والدہ حجرے میں آرام کر رہی ہیں۔ تو بڑی حیرانی سے بچوں نے کہا اس وقت تو اماں آرام نہیں کرتی ہیں، ہم اماں سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ روکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں، تم ماں سے ملنے سے پہلے، بیوی سے ملنے سے پہلے کچھ کھانا کھا لو۔ اب بڑی حیرانی ہے، اور بچوں نے بڑی حیرانی سے کہا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کھانے پر بیٹھے اور ہماری ماں نے ہمارے نوالے توڑ کر ہمارے منہ میں لا دیے ہیں۔ یہ دیکھ کر کچھ بچے ماں کی حجرے کی طرف دوڑے اور دیکھا کہ سیدہ اس دنیا سے گزر چکی ہے، اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ ام ایمن کہتی ہیں اب فوراً بچے مسجد کی طرف جاتے ہیں، بال پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بس یہی عالم دیکھنا تھا کہ مولا متقیان جان گئے کہ آج صبح جو سیدہ نے خواب بتایا تھا کہ میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عالم ہے سیدہ کے گھر میں۔ سیدہ اس دنیا سے گئی ہیں، کوئی نہیں ہے کہ جو گریہ کرنے والا ہو سوائے ان شہزادوں کے، اور چھوٹی چھوٹی بی بی زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم کے۔ اور ہمیں تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی میں مولا متقیان بی بی سیدہ سلام اللہ کو غسل و کفن دے رہے ہیں، اور غسل و کفن دینے کے بعد سب آپ نے دیکھا نا کہ جب ہمارے بھی پیاروں کو دفن کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو آخری زیارت کے لیے لایا جاتا ہے، اور آخری زیارت کے لیے جب لاتے ہیں تو سب ملنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں بھی عجب معاملہ ہے، کفن پہنا دیا گیا، سیدہ کا جنازہ تیار ہے، شب کی تاریخ کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے، آخری ملاقات کے لیے مولا متقیان نے تمام بچوں کو بلایا، امام حسن آئے، بی بی زینب کبریٰ آئی، چھوٹی سی ام کلثوم آئی، دروازے پر تاریخ کہتی ہے اب عبدالحسین غریب نینوا کھڑے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ مولا نہیں ہٹتے، دروازے پر کھڑے ہیں، کہا حسین اپنی ماں کی آخری ملاقات کو کیوں نہیں آتے ہو؟ آخری بار ہے، اپنی ماں کی زیارت کر لو، اس کے بعد اس شہر کو کبھی نہ دیکھ سکو گے۔ علی بڑے پیار سے حسین کو کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا عبداللہ حسین نے کہا بابا میں افضل ہوں یا عیسیٰ افضل ہے؟
تو مولا متقیان کہتے ہیں کہ حسین کہاں عیسیٰ اور کہاں تم تو فخر عیسیٰ ہو۔ کہ بابا میں نے سنا ہے کہ جب بی بی مریم اس دنیا سے گئی تھی اور جب انہوں نے پکارا تو جناب عیسیٰ اپنی ماں کے پاس آئے تھے۔ بابا اگر میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک میری ماں مجھے نہیں پکارے گی، جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی، حسین نہیں آئے گا۔ روایتیں لکھتی ہیں بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ کفن سے برآمد ہوئے، سیدہ کے لب گویا ہوئے، آ میرے حسین، آ میرے پیارے حسین، آ میرے مظلوم حسین، آ میری پیارے پارا پارا زخمی حسین۔ حسین ماں کی صدا کے اوپر ماں کی باہوں میں آ گئے۔ حسین ماں کی باہوں میں ہے، زمین میں زلزلہ ہوا، عرش پہ آہو کا بلند ہو گئی، فرشتے آہو کا کرنے لگی، آواز قدرت آئی، علی حسین کو ماں کی باہوں سے، ماں کی باہوں سے جدا کر دو۔ اگر تھوڑی دیر بھی حسین یہ عالم دنیا پر رہی تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ کس عالم میں مولا متقیان نے بیٹوں کو ماں کی باہوں سے جدا کیا۔ یہ اتنے بڑے مصائب ہیں، یہ سیدہ کی غربت۔ اور پھر مجھے یاد آتا ہے حسین نے یہ بات کہی کہ بابا اماں آج آپ نے بلایا تو میں آپ کے کہنے پر آیا۔ ایک وقت ماں وہ بھی ہوگا جب میں آپ کو بلاؤں تو وہ میرے پاس آ جانا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب غریب نینوا تیروں کے مسلح کے اوپر نہ زمین پر تھے نہ زین پر تھے، مقتل تھا نہ شیب تھا، کہ جہاں حسین اس عالم میں اپنی ماں کو پکار رہے تھے کہ اماں چکیا پلیز پلیز کر پانا ہے۔ آج آپ کے حسین کا آخری وقت ہے اور مقتل لکھتا ہے کہ حسین تیروں پر ایسے تڑپے کہ دائیں طرف کے تیر بائیں طرف نکل گئے اور بائیں طرف کے تیر دائیں طرف نکل گئے۔ ماں گودی پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی، ماں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی، اور روایتیں یہی کہتی ہیں کہ جب مولا حسین اپنی ماں سے کہہ رہے تھے کہ اماں جب میں بلاؤں تو میرے بلانے پر تشریف لے آئیے گا، اور ماں یہی کہہ رہی تھی حسین جب خنجر کے تلے ہوگا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو تیرے قدمِ مبارک پر رکھ دوں گی۔ حسین میں نے تجھے چکیاں پیس کر پالا ہے۔ یہ کتنے بڑے مصائب ہیں اور یہ کتنی بڑی مصیبت ہے مولا متقیان کے لیے کہ بچے رو رہے ہیں، بچوں کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں۔ اور آپ یہاں یہ بھی تو دیکھیے پوری دنیا عالم میں کوئی جنازہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہو عام طور کے پر جتنے بھی جب جنازے کو دفن کیا جاتا ہے تو کوئی ایک شخص لحد میں اترتا ہے اور ایک شخص باہر سے اس جنازے کو لحد میں سپرد لحد کرتا ہے۔ لیکن مولا متقیان کی غربت تو دیکھیں کہ جن 14 افراد کے ساتھ مولا علی اپنی زوجہ کے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں، امام حسن حسین اتنے چھوٹے ہیں کہ جو اس کام کو نہیں کر سکتے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا متقیان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو سپرد خاک کر رہے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، دو ہاتھ قبر سے نمودار ہوئے، اللہ کے رسول کے ہاتھ ہیں، اور اس وقت مولا متقیان گریہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، جس عالم میں آپ نے مجھے سیدہ کو سونپا تھا آج میں آپ کی اس نعمت کو اس صورت میں آپ کے سپرد نہیں کر رہا۔ سیدہ کا پہلو شکستہ ہے، سیدہ کا ہاتھ زخمی ہے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اور کیسا عالم ہوگا کہ اپنے ہاتھ سے دفن کرنے کے بعد قبر کا نشان تک مٹا دیا، اور اس شب میں علی نے 70 قبریں بنائی ہیں۔ میرے علی کی مولا متقیان کی غربت تو دیکھیے کہ کوئی پرسہ دینے نہیں آیا،
کوئی دلاسا دینے نہیں آیا. علی اس رات بھی 70 قبریں بنا رہے ہیں. کس سے ڈر تھا علی کو کہ کہیں یہ دنیا والے سیدہ کی قبر کو پامال نہ کر دیں جو ان کا وتیرہ رہا، اور آج تک بھی سیدہ کی قبر پوشیدہ ہے. پرسہ پیش کرتے ہیں مولانا فقیان کی بارگاہ میں. ہم آنسو پوچھنے کے لیے آئے ہیں حسنین کریمین کے جو اپنی ماں کے جانے کے بعد مدینے کے گھر میں بیٹھے. کوئی آنسو پہنچنے والا نہیں. بار بار کبھی اس چکی کو دیکھتے ہیں کہ جو ماں چکی چلایا کرتی تھی. اپنی ماں کے حجرے میں اس مسئلہ عبادت کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سیدہ پیروں بیٹھ کر خدا کی عبادت کیا کرتی تھی. اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سیدہ بیٹھ کر اپنے بابا کو یاد کر کے گریا کرتی ہوں. ہر وہ لمحہ ہے کہ آج ہم اس پرسے کو پیش کرتے ہیں حجت خدا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور خدا کریم کی بارگاہ میں 10 بدعا ہے کہ پروردگار جلد امام زمان حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرما، اور جن لوگوں نے سیدنا صاحب آل پر ظلم کیا وہ لا کر ان سے انتقام لے. پروردگار کی سمی ہے بصیر ہے، ہمیں حقیقی معنی میں سیدنا صاحب کی حقیقی معرفت عطا فرما، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے. امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور امام کے سچے اعمال و صالحین میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدا حافظ.